پرانے وقتوں میں جب ڈاکٹروں کا اتنا رواج نہیں تھا، ہر مرض کا علاج گھر میں ہی ڈھونڈ لیا جاتا تھا۔ ہمارے بڑوں کو ہر طرح کے مسئلے کا حل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کو ہر مسالے، ہر حمل، ہر سبزی کی خصوصیت کا بھی پتہ ہوتی تھی کہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ آزمودہ اور کارآمد گھریلو نسخے جو ہماری دادی امی ہمیں آزماتی تھی، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آپ بھی یہ آزمائیں اور اپنا مسئلہ حل کریں۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے وقت یا کہیں آتے جاتے وقت ہماری آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے اور ہر کوشش کے باوجود نہیں نکل پاتا۔ تو اس کے لیے ایک آسان ٹوٹکا ہے۔ آنکھ کے کنارے پر کیسٹر آئل کا ایک قطرہ ٹپکائیں، اندر نہیں ڈالنا، کنارے پر ٹپکانا ہے، خود ہی گر جائے گا۔ یہ ٹوٹکا تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی ہو وہ صاف کر دے گا۔ ٹوٹے کانچ کی صفائی۔ اگر کبھی کانچ کا گلاس یا کپ ٹوٹ جائے تو اس کی صفائی بڑی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر قالین وغیرہ پر۔ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ جھاڑو سے آپ کتنا ہی سمیٹیں ہی نہیں سمٹتا، ذرے رہ ہی جاتے ہیں جو بعد میں پیر پہ چبھتے ہیں۔ ایسے میں نرم فلافین یا لینن کا کپڑا گیلا کر کے اسے زمین سے صفائی کریں۔ جو بھی کانچ کے ذرات ہوں گے اس پہ چپک جائیں گے۔ اگر قالین پر بھی ذرات رہ گئے ہیں تو اس کے لیے آٹے کا پیڑا لے کر زمین پر پھیریں، سارا کانچ اس سے چپک جائے گا اور آپ کا قالین صاف ہو جائے گا۔ اگر پھانس یا کانچ کا باریک ذرہ چبھ جائے تو ہاتھ یا پیر میں کبھی کام کرتے وقت اکثر بانس چبھ جاتی ہے یا پھر کوئی کانچ یا باریک ذرہ اندر چبھ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن تکلیف دیتا ہے۔ اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ شیشے کی کوئی بوتل لے کر اس میں کنارے تک گرم پانی ڈالیں، پھر جس جگہ پھانس یا کانچ چبھا ہو وہاں اس کو رکھ کر دباؤ ڈالیں تو کچھ ویکیوم پیدا ہوگا جس سے جو کچھ بھی اندر چبھی ہوگی باہر نکل آئے گی۔ پرندوں سے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے اکثر شیشے کے برتنوں پر، پلاسٹک کے برتنوں پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی صفائی کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں بلکہ لیموں اس کا آسان حل ہے۔ ذرا سا لیموں لیں، اس پر نمک ڈالیں، اس پر داغ پر رگڑیں، برتن بالکل چمک جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک حل یہ بھی ہے، تھوڑی دیر املی میں پانی بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں۔ اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں، خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ زیادہ استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر داغ پڑ جاتے ہیں، چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتنوں میں اس گرم پانی بھگو دیں۔ برتن ایسے نہیں ہوں گے جو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جوؤں کے خاتمے اور بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے ایک لیموں کو درمیان سے کاٹ لیں، اس کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں، 2 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر نیم کے پتے ابال کر اس سے پانی کا سر دھوئیں۔ خیال رہے یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ بھی ہو جائے گا اور بال بھی چمک آ جائے گی۔ چٹخا ہوا انڈا ابالنا۔ اگر آپ بھی اس بات سے پریشان کہ انڈا ابلتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور ساری سفیدی باہر آ جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے، انڈا ابالتے وقت پانی میں ذرا سرکہ ڈال دیں تو انڈا نہیں ٹوٹے گا اور چھیلنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر انڈا چٹک گیا ہو، اس کو ابالنا ہو تو اس کے لیے بھی بہت آسان حل ہے۔ کسی بھی ایلومینیم فوائل میں انڈا لپیٹ دیں، پھر پانی میں ڈال کر ابال دیں، انڈا آرام سے ابل جائے گا۔ رنگین کپڑے کے رنگ خراب نہ ہوں۔ اگر کچھ رنگین کپڑوں دھونا چاہ رہے ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ رنگ خراب ہو جائے گا یا رنگ نکلے گا تو اس کے لیے ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس میں کافی سارا نمک ڈال کر کپڑوں کو اس میں بھگو دیں، رات بھر بھیگے رہنے دیں۔ نمک کی وجہ سے وہ رنگ کپڑوں پر پکا ہو جائے گا۔ بارش ہوگی یا نہیں؟ ایسے آج کل تو موسم کی پیشن گوئی بہت پہلے ہی آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوں یا انٹرنیٹ کا دوسرا ذریعہ نہ ہو تو اس کے لیے بادل کچھ دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے بارش ہوگی کہ نہیں۔ اس کے لیے بادلوں کو دیکھیں، اگر بادل ٹکڑا بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے موسم ابر آلود رہے گا، اور اگر ٹکڑا چھوٹا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب موسم صاف رہے گا۔ اگر جوتا تنگ ہو گیا یا آواز آتی ہو، اگر آپ کے جوتے میں سے آواز آتی ہے یا آپ کا نیا جوتا تنگ ہے اور کاٹتا ہے تو اس کا بہت آسان ٹوٹکا ہے۔ آواز کے لیے چھوٹے سا سول کا نکال کر اس میں گری کا تیل لگا دیں، پھر سول لگا دیں، جوتے میں ٹلکل پاؤڈر ڈال دیں، آواز نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جوتا کاٹا ہو تو اس میں اندر کی طرف ایک صابن کا ٹکڑا رکھ کر اس کو جوتے کے اندر دیوار میں مل دیں، جوتا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بالوں کو تازہ رکھنے کے لیے تازہ تر پھول بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن کتنا ہی خوبصورت گلدستہ ہو ایک دن مرجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک آسان ٹوٹکا ہے، آلو میں باریک سوراخ کر کے پھولوں کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں،
پھول کئی گھنٹے تک تازہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں گملے یا پھول کے پودے موجود ہوں تو موتیاں، چنبیلی کے پھول کی جڑ میں اگر آپ لسی، چھاچھ ڈالیں یا دودھ کی دیسی دو کر اس کا پانی ڈالیں تو اس کے ٹوٹکے سے پھول آتے رہتے ہیں۔